بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس کے بالکل سامنے ریشا ملوک کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پینٹنگ اس کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جسے بازغر اس کے گھر سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اٹھا لایا تھا۔ یہ کمرہ ساحل عمر کے کمرے جیسا تھا، فرق یہ تھا کہ اس سے 4 گنا بڑا تھا۔ وہی طرز تعمیر، پتھر کی دیواریں، گنبد نما چھت جو اعتراف سے کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کوئی نہ تھی، البتہ دروازے 3 تھے۔ دیوار سے دیوار تک قالین، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی 7 اونچی کرسیاں، ان کے سامنے ایک بیضوی میز، ایک طرف 2 فٹ اونچا بستر، سرہانے کی طرف سے گول اور آگے سے مستطیل، اس پر آسمانی رنگ کی چادر، گہرے نیلے گاؤ تکیے موجود تھے۔ دروازوں پر پردے نہ تھے، لیکن دروازے اتنے چمکیلے تھے لگتا تھا آج ہی پالش کی گئی ہو۔ آپ تشریف رکھیے، چاہے کرسی پر چاہے بستر پر، میں چلتی ہوں۔ ریشا ملوک آ کر آپ کو قہوہ پلائے گی، وقت آپ کی نگہبانی کرے۔ یہ کہہ کر وہ جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ریشا ملوک کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہ تصویر تھی جس نے ایک فسانے کو جنم دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا جس مثالی لڑکی کے وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ واقعی کہیں موجود ہوگی۔ آئیڈیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ملتے، اگر وہ مل جائے تو پھر آئیڈیل نہیں رہتا، لیکن اس کے خوابوں میں بسنے والی تو حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس قدر پیاری تھی، اس پر دیوان لکھے جا سکتے تھے۔ وہ شاعر نہیں تھا، مصور تھا، اس لیے اس نے اسے رنگوں میں ڈھال لیا تھا، لیکن یہ رنگ تو کچھ بھی نہ تھے جو رنگ اصل میں تھے۔ اوپر والے نے اسے جو روپ دیا تھا اس کی نقل تو ممکن ہی نہ تھی۔ ریشا ملوک کی تصویر کو وہ بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے بڑی آہستگی اور شائستگی سے کہا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس مانوس آواز پر پلٹا تو اس نے ریشا ملوک کو اپنی پشت پر پایا۔ پھر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھتا ہوں، اور کسے دیکھوں گا؟ آئیے ادھر میز پر آ جائیے، آپ کے لیے قہوہ لائی ہوں۔ ریشا ملوک نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے میز کی طرف چل دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، ریشا ملوک، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ میری تصویر تھی، میں نے اپنے بندے سے اسے منگوا لی۔ ریشا ملوک نے بڑے فخریہ انداز میں اور بے نیازی سے کہا، منگوا لی یا چروا لی؟ منگوانے اور چرانے میں بڑا فرق ہے۔ ہوگا، وہ شرارت سے ہنسی، ہم تو ہیں ہی صدا کے چور، دیکھیں نا، یہ تصویر ہی کیا، ہم نے تو آپ کو بھی منگوا لیا۔ ہمارا مطلب ہے چروا لیا۔ یہ چوری تمہاری عادت ہے یا پیشہ ہے؟ ساحل عمر نے قہوہ پیتے ہوئے کہا، جو آپ سمجھ لیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم آپ کے دیوانے ہیں اور محبت آدمی سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ ریشا ملوک نے اپنی آنکھیں جھکا کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ ریشا ملوک، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں۔ ریشا ملوک، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ تمہارا کوئی نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماں باپ؟ ماں ہیں، والد بھی ہیں۔ والد کا نام سمار ملوک ہے، وہ اس بستی کے رمز شناس ہیں۔ آپ انہیں سردار سمجھ لیں۔ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی بنیاد پر وہ پیش گوئی کرتے ہیں۔ وہ آج تک سینکڑوں پیش گوئیاں کر چکے ہیں جو سب کی سب سچ ثابت ہوئی ہیں، ریشا ملوک نے بتایا۔ کیا ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہاں آپ کو بلایا ہی اس لیے گیا ہے۔
ریشا ملوک نے انکشاف کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ریشا ملوک دستک کی آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ لیجئے، وہ آ گئے۔ اس کمرے میں 3 دروازے تھے اور تینوں برابر برابر تھے۔ ریشا ملوک تیزی سے چلتی ہوئی درمیان کے دروازے کے پاس پہنچی، پھر اس نے دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر ساحل عمر کو ریشا ملوک کی بنائی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا پرکشش مرد تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ، بند گلے کا کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے جڑے ہوئے تھے، گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ اور پینٹ کا رنگ گرے تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں اب آیا کہ ریشا ملوک نے اس کی تصویر کو کس کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ یہ تلوار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ کمرے کے اندر آ کر سمار ملوک نے تلوار ایک ہاتھ میں لے لی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر لیا، پھر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ ریشا ملوک تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس نے اپنے باپ کا خالی ہاتھ بڑے احترام سے چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر سمار ملوک کو اندر آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ساحل عمر اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے تلوار والا ہاتھ بڑی مستعدی سے آگے بڑھا دیا۔ تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ ہاتھ بڑھا کر تلوار لے لے؟ ساحل عمر کو تذبذب میں دیکھ کر ریشا ملوک نے کہا، احترام دیجیے۔ ساحل عمر کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ وہ احترام کس طرح دے۔ اتنے میں ریشا ملوک پھر بولی، ویسا احترام جیسا میں نے دیا۔ اچھا، ساحل عمر نے کہا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے سمار ملوک کا ہاتھ چوما تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون سا ہاتھ چومے، وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے یا وہ ہاتھ جو خالی ہے۔ سمار ملوک نے اسے دیکھ کر تلوار والا ہاتھ بڑھایا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ اسی ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ریشا ملوک اشارہ کر دے گی۔ ساحل عمر نے جھک کر تلوار والے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کو چومتے ہی ساحل عمر نے دیکھا کہ سمار ملوک نے تلوار کا رخ فرش کی طرف کر لیا ہے۔ پھر وہ تلوار نیچے کیے کرسیوں کی طرف بڑھا اور پہلی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تلوار اس نے میز پر رکھ دی۔ ریشا ملوک اور ساحل عمر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سمار ملوک نے بغور ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ سمار ملوک کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی، اس سے آنکھیں ملانا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اپنی آنکھیں اٹھا، مجھے دیکھ، سمار ملوک کی باروب آواز گونجی۔ بابا، کیا آپ کی آنکھوں میں دیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان آنکھوں میں صدیوں کی روشنی بھری ہے۔ ریشا ملوک نے ساحل عمر کی طرف داری کی۔ تجھے خاموش رہنا ہوگا، وہی باروب آواز گونجی۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ ساحل عمر کے ذہن میں اچانک ایک خیال کوندا۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا تعویذ یاد آیا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تعویذ کو اپنی آنکھیں بند کر کے باری باری دونوں آنکھوں پر رکھا، پھر تعویذ ہاتھ سے چھوڑ کر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور سمار ملوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب اتنی سکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمار ملوک کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا تھا۔ اسے آنکھیں ملاتے دیکھ کر سمار ملوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سمار ملوک کو خوش ہوتے دیکھ کر ریشا ملوک فوراً چہکی، بابا، آپ کو میرا مور پسند آیا؟ تیرا مور؟ سمار ملوک نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میرا مور، ریشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ ریشا ملوک، تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فضا میں جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیوں پرانے قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ریشا ملوک پریشان ہو کر بولی، میں قانون نہیں توڑ رہا، اس کی پیشانی دیکھ رہا ہوں۔ سمار ملوک نے عجب بات کی، ان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ ریشا ملوک کو فکر ہوئی۔ جو لکھا ہے وہ میں نے تجھے بتا دیا، تیری شادی نہیں ہو سکتی۔
لیکن بابا صائق نے نظر لے کر جو پتھر دیا ہے وہ ہم رنگ ہے۔ کیا بابا صائق کی نظر جھوٹی ہے؟ ریشا ملوک کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس بری خبر کو سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ بابا صائق نہیں جانتا۔ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، ستاروں کی چال جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے ستارے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لڑکا اس بستی میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ 3 دن سے جو میں خواب دیکھ رہا تھا آج اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ گئی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سمار ملوک نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کھائیں، اپنی اکلوتی اولاد کا مور تباہ نہ کریں۔ تیرا مور تباہ نہ کروں؟ اپنی بستی تباہ کر لوں؟ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں پوری بستی کو تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتا۔ سمار ملوک نے ٹکا سا جواب دیا، میری شادی سے بستی تباہ ہو جائے گی؟ آخر کیسے؟ ریشا ملوک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بابا آپ یہاں میرے مور سے ملنے آئے تھے، لیکن جب سے آئے ہیں مسلسل پریشان کن پیش گوئیاں کیے جا رہے ہیں۔ بابا ایسا مت کریں، میں نے 1000 دقتوں کے بعد اپنے مور کو پایا ہے۔ تو نہیں جانتی، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ یہ لڑکا وقت کا انتخاب ہے، اسے وقت یہاں لایا ہے۔ یہ یہاں آ گیا ہے تو ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا۔ میری شادی روک کر؟ ریشا ملوک تلخی سے بولی، بابا اس بستی میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بابا صائق نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ ہمارے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ خوش تو میں بھی ہوں، میں کون سا ناخوش ہوں؟ وقت نے اس بستی میں ایک ایسا نوجوان بھیج دیا ہے جس کی پیدائش ایک خاص وقت میں ہوئی ہے۔ ایسا وقت صدیوں میں آتا ہے، ایسے نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میرا ایک خواب اور سچا ثابت ہو گیا ہے۔ سمار ملوک خوش ہو کر بولا۔ ساحل عمر کافی دیر سے خاموش کھڑا باپ بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن اس سے کوئی مخاطب نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمار ملوک کو اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ شادی سے کیوں انکاری ہے؟ جبکہ بقول ریشا ملوک نظر کے پتھر بھی ہم رنگ نکل آئے ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ اس گفتگو میں مداخلت کرنا چاہیے، سمار ملوک سے اس بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بستی یا بستی والوں کے کوئی کام آ سکتا ہے تو اسے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے لب کشائی کی۔ بابا آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں لڑکے بولو۔ بابا میرا نام ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر کو سمار ملوک کا بار بار لڑکا کہنا اچھا نہ لگا۔ ابھی تک آپ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ کہ آپ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ اے ساحل عمر، خواب سے پہلے میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، پہلے وہ سن۔ تو کھڑا کیوں ہے؟ آ میرے برابر آ کر بیٹھ جا۔ اور اے ریشا ملوک تو ذرا صبر سے کام لے، آ تو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جا، سمار ملوک نے کہا۔ ساحل عمر خاموشی سے سمار ملوک کے برابر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریشا ملوک ساحل عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جی بابا شروع کیجئے کہانی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرا علم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہزاروں برسوں پہلے کی بات ہے۔ فرعونوں کا زمانہ، اپنے وقت کے 100 بڑے ساحروں نے رپتول مرتب کی۔ یہ کتاب سحر 2 حصوں میں تیار کی گئی۔ ایک حصے میں منتر تھے تو دوسرے حصے میں ان منتروں کو پڑھنے کی ترکیب تھی۔ یہ دونوں حصے فراعنہ کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ شہنشاہ وقت ان دونوں حصوں کو الگ الگ مقامات پر رکھتا تھا کہ اگر کوئی ایک حصہ چوری بھی ہو جائے تو چور کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ستاروں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کسی معبد کے پروہت نے، جو اپنے وقت کا بڑا ساحر بھی تھا اور اس کا تعلق 100 جادوگروں کے سالار سامری کی اولادوں میں سے تھا، کسی طرح اس کتاب کا ایک حصہ چرا لیا۔
یہ پہلا حصہ تھا جس میں منتر درج تھے۔ پہلا حصہ چوری ہو جانے پر ربطول کا دوسرا حصہ بے اثر ہو گیا۔ چند سالوں بعد شہنشاہی وقت کا انتقال ہو گیا۔ اس فرعون کی ممی کو حرم میں منتقل کیا گیا تو اس کے ساتھ سحر بطول کا دوسرا حصہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ ساحر جو فرعون کی موت کا منتظر تھا کہ کب فرعون مرے اور کب وہ کتاب کو اپنے قبضے میں کرے، فرعون کے حرم میں مدفون ہوتے ہی اس ساحر نے راتوں رات اس کے حرم میں داخل ہو کر کتاب کا دوسرا حصہ بھی اڑا لیا، اور وہ ساحر جو سامری کی اولادوں میں سے تھا اور جس کا نام رائین تھا، فرعونوں کی سرزمین سے فرار ہو گیا۔ ربطول میں درج منتروں کے ذریعے اس نے زبردست قوتیں حاصل کر لیں۔ انہی شیطانی قوتوں میں سے ایک مانا کی قوت بھی تھی۔ پھر رائین گھومتا گھماتا ہمارے علاقے میں آ گیا۔ اسے یہ علاقہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کتاب سحر میں درج سب سے مشکل منتر پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس منتر کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رائین خود کو زندہ دفن کرے اور ہزاروں سال بعد مقررہ وقت پر جب وہ دوبارہ اپنے مدفن سے باہر آئے تو وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہو، مانا کے ساتھ 4 گھوڑے بھی اس کے قبضے میں آ جائیں، اور پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے تباہی پھیلا دے۔ رائین برائی کا علمبردار ہے، پکا شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک عفریت ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کر اپنے مدفن سے باہر آ گیا تو پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ اس فتنے کے جاگنے سے پہلے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلانا ہے، اور یہ کام ساحل عمر صرف تم کر سکتے ہو۔ تم جوشنی ہو، وقت کے دھنی ہو، چاند اور سورج تمہارے رہبر ہیں، حمل کا تم پر سایہ ہے، مشتری تمہارا غلام ہے، عطارد تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ تمہاری پیدائش 7 ستاروں کے اجتماع کی شبھ گھڑی میں عمل میں آئی۔ اتنا سنا کر سمار ملوک خاموش ہو گیا۔ تمہارا کوئی جواب نہیں۔ ساحل عمر بڑی محویت کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ جب اس نے اس کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور پریشان ہو کر بولا، بابا، آپ میرے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اے ساحل عمر، تو وہ شخص ہے جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پریشان مت ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرتا جا، تو بھی خوش رہے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور میری شادی کا کیا ہوگا بابا؟ ریشہ ملوک نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ جب تک رائین کو ہمیشہ کی نیند سلا نہیں دیا جاتا اور کتاب سحر کو جلا نہیں دیا جاتا، تب تک تو اپنے مور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، تو شادی کے جشن میں شریک نہیں ہو سکتی۔ سن لیا تو نے؟ سمار ملوک نے تنبیہ کی۔ بابا، میری شادی تو ہو جائے گی نا میرے مور سے؟ وہ خوشامدانہ لہجے میں بولی۔ ہاں، ہو جائے گی، سمار ملوک نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پھر میں انتظار کر لوں گی، بستی کی بھلائی کی خاطر میں انتظار کر لوں گی۔ لیکن بابا، میرے مور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بابا، میں نے آپ کی کہانی تو سن لی، لیکن اس کہانی میں اس خواب کا ذکر نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ سچا ثابت ہوا، اور جو میرے بارے میں تھا۔ اچھا ہاں، میں وہ بتانے والا تھا کہ بیچ میں ریشہ ملوک بول پڑی۔ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سنہرے چست کپڑوں میں، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک برف کی قبر پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے۔ تلوار برف میں گھس جاتی ہے۔ جب وہ تلوار نکالتا ہے تو وہ خون میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، برف پر بھی خون ہوتا ہے۔ پھر یہ تلوار ایک دم صاف ہو جاتی ہے، خون اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو وہ نوجوان دوبارہ برف کی قبر پر وار کرتا ہے۔ پھر تلوار خون آلود ہو جاتی ہے اور چند لمحوں کے بعد صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نوجوان بار بار تلوار سے قبر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر اچانک 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بس یہ خواب دیکھا میں نے۔ جب پہلی بار میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے علم نجوم کا سہارا لیا۔ ستاروں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ 3 دن تک مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد آج تمہیں دیکھا تو مجھے فوراً خواب والا نوجوان یاد آ گیا۔ وہ نوجوان تم تھے، اور تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار بھی میری تھی۔ یہ ایک مقدس تلوار ہے جو نسل در نسل ہم رمز شناسوں میں چلی آ رہی ہے۔ آج میں یہ تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر
سمار ملوک فوراً اٹھ گیا۔ اس نے میز سے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ ساحل عمر کے سامنے جھک گیا۔ ساحل عمر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس تلوار کو قبول کر لے۔ ریشا ملوک نے بھی آنکھ کے اشارے سے تلوار قبول کرنے کا سگنل دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو آج تک کسی مور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ ریشا ملوک کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ ساحل عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار سمار ملوک کے ہاتھوں پر سے اٹھا لی۔ شکریہ۔ پھر اس نے اس تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ خوبصورت تلوار تھی۔ اس کے دستے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ساحل عمر نے دستے میں ہاتھ ڈال کر تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر چمکتی تلوار کو چوم لیا اور پھر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، اس عفریت کو ختم کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا کر کے اسے سکون سا آ گیا۔ دعا دراصل ایک مستقل عبادت ہے۔ تمام مذاہب کی روح دعا ہے اور عبادت ہمیشہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اے ساحل عمر، بس اب تو جا۔ ریشا ملوک تجھے تیرے ٹھکانے تک چھوڑ آئے گی، تو آرام کر۔ سمار ملوک یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ریشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا، اے ریشا ملوک، جا، تو اس کے ساتھ جا۔ ٹھیک ہے بابا، جاتی ہوں۔ سمار ملوک ساحل عمر کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساحل کا کان چھوا اور بولا، اے ساحل عمر، ابھی کام شروع ہوا ہے۔ ابھی راستے میں بہت مشکلیں ہیں۔ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رائن کہاں دفن ہے۔ ہمیں اس کے برفانی حرم کا کھوج لگانا ہوگا۔ میں بستی کے کچھ ہنرمندوں کو پکڑتا ہوں۔ بابا سائق سے بھی مشورہ کرتا ہوں۔ مل بیٹھ کر ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس فتنے کا قبر پھاڑ کر باہر آنے کا صحیح وقت بھی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام تو میں ستاروں کے ذریعے کر لوں گا۔ میرا علم بڑا سچا ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ مجھے اس عفریت کا خاتمہ کر کے بے پناہ خوشی میسر آئے گی، ساحل عمر نے کہا اور ریشا ملوک کے ساتھ چل دیا جو اس کی منتظر تھی۔ وہ دونوں جب سیڑھیاں چڑھ کر مینار سے باہر نکلے تو ریشا ملوک بڑے بےتابانہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ ساحل عمر نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ کہ اگلا جشن شادی کب ہے؟ ابھی کتنا وقت ہے؟ صرف 1 ماہ۔ اگلے مہینے جشن شادی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بڑے صحیح وقت پر ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ سارے کام بھی بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہے تھے کہ وہ منحوس رائن درمیان میں آ گیا۔ ابھی پورا 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ تم جشن کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس دوران میں رائن سے نمٹ لیتا ہوں۔ تمہارے بابا کی مقدس تلوار تو میرے ہاتھ لگ ہی گئی، پھر اب ڈرنا کیسا؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ موت اور زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسی طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے قرار ہو کر بولی۔ آپ پاگل نہیں ہو کیا؟ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ ہوں۔ ریشا ملوک نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے پاگل ہوں، آپ کی دیوانی ہوں، آپ کے بن رہنا اب محال ہے۔ ریشا ملوک، مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی گزرتی ہے۔ میرے بس میں ہو تو تمہیں ابھی یہاں سے اڑا کر لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو اپنا احوال بھی معلوم نہیں ہے۔ بس ادھر ادھر سے اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کوئی بہت خاص چیز ہوں۔ اللہ جانے میں کیا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ بہت خاص چیز ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، ریشا نے جس کو اپنا مور منتخب کر لیا وہ تو کوئی عام چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح باتیں کرتے ساحل عمر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ریشا ملوک اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ریشا ملوک ڈھونڈتی ہوئی بالآخر سمار ملوک کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے میں موجود تھا اور اس وقت وہ کتابوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ ریشا ملوک کو دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ریشا ملوک بہت خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر میز کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ سمار ملوک کے سامنے بہت سی کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ وہ مختلف کتابوں کو کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا ایک شیشہ پڑا تھا۔ اس شیشے پر
وہ ایک پر کے قلم سے لال روشنائی سے کچھ ذائچے بنا رہا تھا۔ یہ شیشہ ان اعداد و شمار سے تقریباً بھرتا جا رہا تھا۔ سمار ملوک کتابیں پڑھ پڑھ کر لکیریں کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، سمار ملوک ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو کر ریشا ملوک کی طرف دیکھا اور بولا، اے ریشا ملوک، تیرا آنا اس وقت بڑا نیک شگون ثابت ہوا۔ بالآخر میں نے معلوم کر لیا کہ رائن کب جاگے گا۔ دیکھا تو نے کہ میرا علم کتنا سچا ہے۔ بابا مبارک ہو۔ ریشا ملوک کے چہرے پر خوشی برسنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا علم بڑا سچا ہے، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا تاریخ نکلی ہے؟ ابھی پورا 1 ماہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد رات کو 12 بجے اس کا متن چٹکنا شروع ہوگا۔ 12:05 پر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اوہ بابا، یہ تو بڑی خطرناک تاریخ ہے، ریشا ملوک نے فوراً کہا۔ کیوں؟ سمار ملوک نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بابا، آپ کو یاد نہیں کہ شادی کے جشن کی بھی یہی تاریخ ہے؟ بابا، یہ منحوس رائن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ میری خوشیوں کا قاتل۔ اے ریشا ملوک، ذرا صبر سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ یہ کون سا وقت ہے کہیں جانے کا؟ ریشا ملوک نے کہا۔ بابا صاحب کی مختاری پر جانا ہے، وہ لوگ میرے منتظر ہوں گے۔ پھر اس نے ریشا ملوک کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا، وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 گھوڑوں کی شاندار کٹاری بابا صاحب کی مختاری کے سامنے رکی تو بابا صاحب نے آگے بڑھ کر بستی کے رمز شناس سمار ملوک کا استقبال کیا۔ سمار ملوک نے بابا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا، پھر اسی ہاتھ کو چوم لیا اور احترام کے ساتھ بولا، بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اس وقت کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ ہنرمند آ گئے؟ سمار ملوک نے سوال کیا۔ ہاں، تینوں آ چکے ہیں، اندر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر سب کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ بابا، بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا علم کتنا سچا ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے علم کو بھی جانتا ہوں۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے خواب کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے خوابوں سے بھی واقف ہوں۔ اب آگے کہو۔ بابا، آگے تو سب کے سامنے کہوں گا، سمار ملوک بولا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بابا صاحب سمار ملوک کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو انہیں دیکھتے ہی تینوں ہنرمند احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں ہنرمندوں نے سمار ملوک کے صافے کو باری باری چھوا اور پھر سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ اس کے بعد بستی کے 5 بڑوں کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا، اس لحاظ سے کہ اس میں بستی کے بہترین دماغ شامل تھے۔ اہم شخصیات کی شرکت نے اس اجلاس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے سمار ملوک گویا ہوا، بابا صاحب اور اس بستی کے ہنرمندوں، میں نے آپ لوگوں کو آج ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ ہماری یہ بستی اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ہماری پرامن بستی میں وہ تباہی مچے گی کہ اس تباہی کو کوئی دیکھنے والا نہ بچے گا۔ اے رمز شناس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہنرمند بزبران بولا، جو موسموں کا ماہر تھا اور محض آسمان کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ کتنی دیر بعد بارش شروع ہو جائے گی، برف باری کتنی ہوگی، طوفان اگر آئے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی۔ اے بزبران، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ خواب کہانی کا انجام ہے۔ میں پہلے وہ کہانی سناؤں گا جو میرے علم نے مجھے بتائی۔ اس کہانی کے سلسلے میں نے بہت تحقیق کی، بڑی پرانی تحریریں چھان ماری، پھر جو کہانی ابھر کر آئی وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے 100 جادوگروں کی تیار کردہ کتاب سحر رپتول کا ذکر کیا۔ رائن اس کتاب کو کیسے لے اڑا۔ اس نے اس کتاب میں درج منتروں سے کس طرح مانا کی قوت حاصل کی، پھر اس کتاب میں درج آخری قوت یعنی 4 گھوڑے حاصل کرنے کے لیے خود کو کس طرح دفن کر لیا۔ ایک وقت مقررہ پر جب وہ اپنے مدفن سے باہر آئے گا تو کتنا طاقتور ہوگا۔
سمار ملوک سنا رہا تھا اور وہ چاروں حیرت زدہ منہ پھاڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے پوری کہانی سنا دی اور ساتھ میں اپنا خواب بھی سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس عفریت کو ختم کرنے والا بھی ہماری بستی میں آ پہنچا ہے، تو ان کے چہرے پرسکون ہوئے۔ اے رمز شناس، اب یہ بات کہاں آ ٹکی ہے؟ دوسرے ہنرمند بگوزان نے سوال کیا۔ وہ تعمیرات کا ماہر تھا۔ پہاڑ، ندی، نالے اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھے۔ وہ پہاڑوں کے مینے چیر کر ان میں چھپے خزانے باہر نکال لیا کرتا تھا، دریاؤں کے رخ پھیر دیا کرتا تھا۔ رائن کا مدفن معلوم کرنا ہے، سمار ملوک نے اصل مسئلہ پیش کیا۔ اے رمز شناس، یہ کام تو آپ ہی بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں، یا پھر بابا سائق سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے، بزبران بولا۔ اے بزبران، میرے علم نے یہاں تک رہنمائی کر دی ہے کہ رائن ہمارے علاقے میں ہی کہیں دفن ہے، اس سے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے مدفن کی نشاندہی کے لیے کوئی اور آگے بڑھے۔ اے رمز شناس، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، رائن اپنے مدفن سے باہر نکلے گا تو وہ ہمارے لیے تباہ کن کیوں کر ثابت ہوگا؟ یہ 4 گھوڑے کیا چیز ہیں؟ اس مرتبہ تیسرا ہنرمند سناتن بولا۔ یہ چرند پرند کا شناسہ تھا۔ پرندوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، درندے بھی اس کے سامنے کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتے تھے۔ اے سناتن، تو نے اچھا سوال کیا، یہ سوال تو ہی کر سکتا تھا، سمار ملوک نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ 4 گھوڑے تباہی کی علامت ہیں۔ تو یوں سمجھ کہ جس کے قبضے میں یہ 4 گھوڑے آ جائیں اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گھوڑا طوفان باد و بارہ لا سکتا ہے، ایک گھوڑا زلزلے لانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک گھوڑا قحط پیدا کر سکتا ہے، ایک گھوڑا عیاشی اور فحاشی بستیوں میں کسی وبا کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ اب تو خیال کر کہ مانا کی قوت کے علاوہ جب یہ 4 گھوڑے کسی کے تابع ہو جائیں گے تو پھر وہ اس دنیا میں، اس بستی میں کس طرح کی تباہی نہیں پھیلا سکتا۔ ایسے عفریت کا جاگنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دینا بہتر ہے، اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی ملیا میٹ کر دینا ہے۔ اے رمز شناس، یہ تو بہت مشکل مرحلہ آن پھنسا۔ اس فتنے کے اٹھنے میں 30 روز باقی ہیں۔ ان 30 دنوں میں ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ اس مرتبہ بابا سائق گویا ہوئے۔ یہاں اس وقت سب کے سب دانائی والے جمع ہیں، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کرو، کل پھر میری مختاری پر جمع ہو اور اپنی اپنی کوششوں کا احوال سناؤ۔ میں تہکال کو طلب کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ رائن کے مدفن کی نشاندہی کر دے۔ بس پھر یہ اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بستی کے یہ 5 عقل والے اپنے اپنے طور پر رائن کی کھوج میں لگ گئے۔ اگلے دن یہ اجلاس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اجلاس میں بتانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک دن میں بھلا رائن کے مدفن کی کھوج کس طرح ممکن تھی؟ 5 دانا اپنی اپنی بساط کے مطابق کوششوں میں مصروف تھے کہ ان 5 میں سے جو بھی پہلے رائن کے مدفن کا نشان پا لے وہ بابا سائق کی مختاری کا رخ کرے۔ پھر یہ بابا سائق کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طرح سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے دن 5 داناؤں نے اپنے اپنے طور پر کھوج کا آغاز کر دیا۔ بابا سائق نے تہکال کو طلب کر لیا۔ انہوں نے تہکال کو اس کی زبان میں رائن کی کھوج کے بارے میں ہدایات دیں، اسے سمجھایا کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے۔ تہکال سر جھکائے مگر آنکھیں اٹھائے پچھلی 2 ٹانگوں پر بیٹھا بابا سائق کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ جب انہوں نے اندازہ کر لیا کہ تہکال کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ بات آ گئی ہے تو پھر انہوں نے بازغر کو اشارہ کیا۔ بازغر کمرے سے باہر گیا اور پھر جب وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں لکڑی کا ایک چوڑا سا تختہ تھا۔ اس نے یہ تختہ بابا سائق کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس تختے پر برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شفاف برف تھی لیکن سیمنٹ کی طرح سخت تھی۔ اس برف کے پہاڑ میں کافی نیچے ایک لکڑی کا گڈھا دبا ہوا تھا۔ یہ گڈھا انسانی شکل سے مشابہ تھا۔ بابا سائق نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تہکال کو سمجھایا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس برف سے گڈھے کو نکال لے۔ تہکال کے لیے کوئی ٹھوس چیز ٹھوس نہ تھی۔ جس طرح وہ میدانوں میں دوڑ سکتا تھا ویسے ہی ٹھوس پہاڑوں میں بلا تکلف چھلانگیں مار سکتا تھا۔ بابا سائق کے اس مظاہرے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ کہیں پہاڑوں میں کوئی شخص دفن ہے، اس کا کھوج لگانا ہے۔ تہکال فوراً اٹھا اور بابا سائق کے قدموں میں کسی بلی کی طرح لوٹنے لگا۔ بابا سائق کا ہاتھ چاٹا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے آتش دان کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔
بابا صاحب کو امید تھی کہ تہکال 2-3 گھنٹے میں پورا علاقہ چھان مارے گا اور کوئی نہ کوئی خبر لے کر لوٹے گا، لیکن اس وقت تہکال کو گئے ہوئے 4 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ بابا صاحب اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے بادل چھائے تھے۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گئے۔ کوئی چیز ان کے قدموں میں اچانک آ گری تھی۔ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو ان کا پیر اس چیز پر رکھا جاتا۔ اس چیز کو دیکھ کر بابا صاحب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ تہکال کی کٹی ہوئی دم تھی جو فرش پر پڑی ہوئی بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تہکال کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا اور اس پر کیا بیتی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ طے تھی کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کو اب اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں تہکال کو رائن کی تلاش میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی سطح کا کام نہ تھا۔ وہ بیچارہ تو رسم وفا نبھانے ان کے حکم کے مطابق رائن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ایک خرگوش سے گینڈے کی تلاش کروا رہے ہیں۔ سرے دست تو اس تڑپتی ہوئی دم کا کچھ کرنا تھا۔ یہ تہکال کی پوری دم تھی جسے جڑ سے کاٹا گیا تھا یا اکھاڑا گیا تھا۔ اگر اس دم کو محفوظ نہ کیا گیا تو تہکال کے ملنے پر اسے نہیں لگایا جا سکے گا۔ تہکال دم کٹا رہ جائے گا۔ بابا صاحب نے فوراً بازغر کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی فوراً باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ اس بالٹی میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ اس سرخ تیل سے 1/4 بالٹی بھری ہوئی تھی۔ بازغر نے بالٹی بابا صاحب کے سامنے رکھ دی۔ بابا صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے تہکال کی دم اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دم پکڑتے ہی وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ انہوں نے اس دم کو آہستہ سے بالٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تیل دم نے پی لیا۔ تب بابا صاحب نے بازغر سے مخاطب ہو کر کہا، تہکال کی دم کو برف میں گڑھا کھود کر دبا دو۔ ٹھیک ہے بابا، بازغر نے سعادت مندی سے کہا اور بالٹی لے کر باہر نکل گیا۔ بستی کا رمز شناس سمار ملوک اس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا۔ جب اسے بابا صاحب کے آنے کی اطلاع ملی، وہ فوراً کھانا چھوڑ کر نیلا گنبد کی طرف چلا۔ نیلا گنبد مہمان خانہ تھا۔ اس ملاقات کے کمرے میں خاص لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ سمار ملوک جب نیلا گنبد میں داخل ہوا تو بابا صاحب کو سر جھکائے بیٹھا دیکھا۔ بابا صاحب کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تیزی سے بابا صاحب کی طرف بڑھا۔ ان کے قریب بیٹھ کر سمار ملوک نے بابا صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور پھر وہی ہاتھ چوم کر جلدی سے بولا، بابا خیر تو ہے؟ اے رمز شناس، خیر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو سمار ملوک نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ بابا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ سمار ملوک نے ایک مرتبہ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اے رمز شناس، میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا گلا رندھ گیا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ سمار ملوک پر جیسے بجلی گری۔ وہ تو بستی کی رونق تھا، بچوں کا کھلونا۔ کوئی اس کی دم کھینچتا تھا تو کوئی اس کے کان مڑوڑتا تھا، کوئی بچہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تو کبھی کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ اسے آخر ہوا کیا؟ وہ ہم سے کیسے بچھڑ گیا؟ میں نے اسے رائن کی تلاش میں بھیجا تھا۔ وہ رائن کو تلاش کرتا کرتا خود گم ہو گیا۔ بس مجھ تک اس کی دم پہنچی ہے۔ اے رمز شناس، مجھے بتاؤ میں کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ بابا صاحب کی آواز بھرا گئی۔ بابا آپ کہیں نہ جائیں، میرے پاس بیٹھیں۔ میرا دل اس سانحے کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں، میں اپنے کمرے سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نیلا گنبد سے نکل گیا۔ سمار ملوک نے یہ خبر ریشا ملوک کو سنائی اور اسے نیلا گنبد جانے کی ہدایت کی۔ ریشا ملوک کے لیے خبر بہت تکلیف دہ تھی۔ تہکال اس کا بہت چہیتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ ریشا ملوک دوڑتی ہوئی نیلا گنبد میں داخل ہوئی اور دھم سے بابا صاحب کے قدموں میں جا گری۔ اس نے بابا کا ہاتھ چوما اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے بابا نے مجھے بڑی اندوہناک خبر سنائی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اے کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ بابا صاحب نے دل گرفتہ آواز میں کہا، میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا۔ ہم سب کا تہکال ہم سے دور ہو گیا۔ میں اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بابا گئے ہیں اپنے کمرے میں ذائچہ بنانے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے
کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ریشا ملوک نے تسلی دی، اے ریشا ملوک، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے رائن کی تلاش میں اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لہجے میں پچھتاوا تھا۔ بابا، رائن تو ابھی خود مدفون ہے، وہ کسی کو ابھی بھلا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر ہمارا تہکال اس قدر آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے، ریشا ملوک نے کہا۔ چند لمحوں بعد سمار ملوک نیلا گنبد میں داخل ہوا۔ ریشا اور بابا سائق نے بیک وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ بابا، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ جلدی بتائیں، ریشا ملوک نے بےتابی سے کہا۔ میرے علم نے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، کوئی خطرناک صورتحال ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، سمار ملوک دکھی لہجے میں بولا۔ میں ابھی ہنرمندوں کو طلب کرتا ہوں، ہمیں تہکال کو تلاش کرنا ہوگا۔ تب سمار ملوک نے فوراً اپنے ہرکارے بستی میں دوڑائے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ بزبران اور بکوزان دونوں صبح سے ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ البتہ سناتن اپنے گنبد میں موجود تھا، اسے ہرکارہ اپنے ساتھ لے آیا۔ جب سناتن کو تہکال کے بارے میں یہ خبر سنائی تو وہ پریشان ہو گیا۔ تہکال سب کو پیارا تھا، سناتن تو ویسے بھی چرند پرند کا دل دادا تھا۔ اے سناتن، اب تو بتا کیا کریں؟ سمار ملوک نے اسے ساری بات بتا کر مشورہ طلب کیا۔ میں اپنے گنبد واپس جاتا ہوں اور وہاں کچھ جانوروں کو اس کی تلاش میں بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا، اے رمز شناس، میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بابا سائق کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سناتن، ٹھیک ہے، ذرا یہ کام ہوشیاری سے کرنا، اپنے قیمتی جانور نہ گنوا دینا، بابا سائق نے کہا۔ صورتحال کی سنگینی کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میں اب جدھر بھی بھیجوں گا جوڑے کی صورت میں روانہ کروں گا اور ہوشیار جانوروں کا انتخاب کروں گا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں تہکال کا کھوج نکال لوں گا، رائن کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سناتن گنبد سے نکل گیا۔ بزبران اور بکوزان دونوں بستی کے بڑے ہنرمندوں میں سے تھے۔ ایک کا ہاتھ موسم کی نبض پر ہوتا تھا تو دوسرے کی نظریں پہاڑوں کی بلندی پر۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رائن کی تلاش میں نکلے تھے۔ 2 دن میں انہوں نے خاصا علاقہ کھنگال لیا تھا، لیکن رائن کے مدفن کے ابھی کوئی آثار نہ ملے تھے۔ وہ دونوں صبح کو گھوڑوں پر نکلتے، دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے، مدفن کے آثار ڈھونڈتے اور شام ڈھلتے ہی بستی کا رخ اختیار کر لیتے۔ ویسے ان کے پاس ایک علیحدہ گھوڑے پر زیادہ راہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کہیں رات گزارنی پڑ جائے تو وہ آرام سے خیمہ لگا کر رات گزار لیں۔ آج بھی یہی ہوا کہ وہ دن بھر کی تلاش بسیار کے بعد شام ڈھلے ہی بستی کی طرف چل پڑے تھے۔ واپس آ رہے تھے تو ان کی نظر کوہ ویراں پر پڑی، اور یہ بات دونوں نے بیک وقت نوٹ کی۔ انہوں نے کوہ ویراں سے ایک مخصوص برف کا ایک تودہ کھسکتے دیکھا۔ بزبزان فوراً رک گیا اور اس تودے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بکوزان بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بکوزان، دیکھا تم نے؟ بزبزان نے پوچھا۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ تودے گرنے کا موسم نہیں ہے، پھر یہ برف کا چھوٹا سا پہاڑ کس لیے لڑک رہا ہے؟ ہاں بزبزان، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے، مجھے یہ مصنوعی تودہ دکھائی دے رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ فطری تودہ ہرگز نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے برف ہٹائی جا رہی ہو۔ اوہ بکوزان، اس کا مطلب ہے میں نے جو بات محسوس کی وہی تم نے بھی کی، بزبزان نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہیں ڈیرے ڈال لینا چاہیے، کسی مناسب جگہ سے ہمیں کوہ ویراں کے اس حصے کی نگرانی کرنی چاہیے۔ آؤ پھر اس چٹانی چھجے کے نیچے اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں، یہاں ہمیں 7 دن رہنا ہوگا، تب جا کر صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک خیمہ چٹانی چھجے کے نیچے نصب کر لیا۔ یہ اتنا بڑا خیمہ تھا کہ اس میں دونوں بآسانی سما سکتے تھے۔ اگرچہ 1-2 دن کا خورد و نوش کا سامان ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے 7 دن رہنا تھا۔ طے یہ ہوا کہ بکوزان اس وقت بستی چلا جائے اور علی اس صبح کھانے پینے کا سامان اور چند محنتی اور خچر لے کر آ جائے، اگر کوہ ویراں کا سفر کرنا پڑے تو کیا جا سکے۔ تب بکوزان صبح آنے کا وعدہ کر کے بزبران کو خیمے میں چھوڑ کر بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے بستی میں قدم رکھ دیے۔ سناتن کا گنبد راستے میں پڑتا تھا۔ وہ اس کے گنبد کے سامنے سے گزرا تو سناتن اپنے گنبد کے چبوترے پر، جو گنبد سے باہر بنا ہوا تھا،
اور جو ایک طرح سے ملاقاتیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ سناتن نے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پتھر کے چبوترے پر جس پر ایک سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اے سناتن، کیسے ہو تم؟ بکوزان نے پوچھا۔ اے بکوزان، تم دونوں کہاں ہو؟ بھائی، ہم دونوں اس فتنے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ بزبران کو کوہ ویراں والے راستے پر ایک جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں کی محنت بالآخر رنگ لے آئی۔ ہیں، تم لوگوں کے پاس کیا خوشخبری ہے؟ ابھی تو نہیں، ایک ہفتے کے بعد شاید ہم بستی والوں کو کوئی خوشخبری دے سکیں۔ آج دوپہر کو رمز شناس نے بلوا لیا تھا۔ تم دونوں کو بھی بلوایا تھا، مگر تم دونوں نکلے ہوئے تھے۔ میں رمز شناس کے محل پر پہنچا تو نیلے گنبد میں بابا سائق بھی موجود تھے۔ وہاں ایک کربناک خبر سننے کو ملی۔ اے سناتن، کیا ہوا؟ جلدی بتا۔ ہماری بستی کا لاڈلا ہم سے بچھڑ گیا۔ کیا کہتے ہو؟ تہکال کی بات کرتے ہو؟ ہاں، اسی کی بات کرتا ہوں۔ اسے بابا سائق نے رائن کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ اے سناتن، یہ تم نے بڑی بری خبر سنائی۔ بکوزان پریشان ہو کر بولا۔ پھر اس کی تلاش میں کسی کو بھیجا گیا یا نہیں؟ ہاں، میں نے اپنے کئی کھوجی روانہ کیے ہیں، سناتن نے بتایا۔ اے سناتن، یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ تم نے ہوشیار کھوجیوں کو روانہ کیا نا؟ ہاں، 2 باز بھیجے ہیں، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ روانہ کیے ہیں۔ آخر 2 کیوں؟ کہ اگر ایک کو نقصان پہنچ جائے تو دوسرا خبر لا سکے۔ یہ تم نے اچھا سوچا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ علی صبح مجھے بزبران کے پاس پہنچنا ہے۔ یہاں سے کچھ محنتی اور سامان خچروں پر لے جانا ہے۔ دعا کرنا ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ بکوزان اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بکوزان، میں دعا کروں گا۔ تمہاری کامیابی بستی کی کامیابی ہے، سناتن نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ بکوزان نے بستی کے دل میں پہنچ کر 4 مضبوط محنتیوں، خچروں اور سامان خورد و نوش کا انتظام کیا اور اطمینان سے اپنے گنبد چلا گیا۔ منہ اندھیرے وہ اپنے گنبد سے نکلا تو اپنے گنبد کے دروازے پر پورے قافلے کو اپنا منتظر پایا۔ وہ فوراً اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے پیچھے 4 محنتی جو خچروں پر سوار تھے، 2 خچر جن پر سامان لدا ہوا تھا، چلنے لگے۔ بکوزان وعدے کے مطابق بزبران کے پاس پہنچ گیا، بلکہ کچھ جلدی ہی پہنچ گیا۔ ابھی سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بکوزان محنتیوں کو سامان اتارنے اور خیمے لگانے کا اشارہ کر کے خود اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا ہوا خیمے کے نزدیک آ گیا۔ بزبران ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا، شاید وہ رات دیر تک جاگتا رہا تھا۔ بکوزان نے گھوڑے سے اتر کر ایک نظر محنتیوں پر ڈالی۔ وہ اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ بکوزان نے خیمے کے باہر سے ہی نعرہ لگایا۔ اے بزبران، تم تو سوئے پڑے ہو، اس طرح کوہ ویراں کی نگرانی کیا خاک ہوگی؟ اندر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ اگرچہ خیمے میں اندھیرا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کی تیز نظریں یہ نہ دیکھ سکیں کہ بزبران خیمے میں نہیں ہے۔ پھر بھی وہ جلدی سے خیمے میں گھس گیا اور اس کا بستر اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ بزبران سے خیمہ خالی ہے۔ اس یقین نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ضرورتاً ادھر ادھر گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ خیمے سے باہر آیا۔ محنتی اپنے کام میں مصروف تھے۔ بکوزان نے اس چٹانی چھجے سے نکل کر چاروں طرف دور تک نظر دوڑائی، لیکن اسے بزبران کہیں نظر نہ آیا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنا سر ابھار رہا تھا۔ روشنی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، اور جوں جوں روشنی پھیلتی جا رہی تھی اس کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے جسم پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میخیں گاڑتے محنتیوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور انہیں بزبران کی تلاش میں چاروں طرف دوڑا دیا۔ محنتی خچروں پر سوار ہو کر بزبران کی تلاش میں نکل گئے۔ بکوزان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ڈھلانوں پر نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک گدھ گزرا۔ اس گدھ کو دیکھ کر بکوزان کھٹک گیا۔ اس نے اڑتے گدھ کا اپنی نظروں سے تعاقب کیا۔ دور ایک پہاڑی پر وہ گدھ جا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس پہاڑ پر اور کئی گدھ اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس پہاڑی کی طرف ابھی کوئی نہیں گیا تھا۔ بکوزان نے اپنا گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس پہاڑی پر پہنچ گیا۔ گھوڑے کو ایک جگہ چھوڑ کر تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو ایک جان لیوا منظر اس کا منتظر تھا۔ ہاں، وہ بزبران ہی تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ بکوزان نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے، اس کے جسم کا اچھی طرح معائنہ کیا۔
تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی خونخوار جانور نے اس کا گلا چبا ڈالا تھا۔ بزبران کا یہ انجام دیکھ کر دکھ کی ایک لہر اوپر سے نیچے تک اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بزبران اپنا خیمہ چھوڑ کر یہاں اس پہاڑی پر کس طرح پہنچا، وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ یہاں سے کوہ ویراں کا نظارہ کرنے آیا تھا تو یہ اندازہ بھی غلط تھا، کیونکہ یہاں سے کوہ ویراں نظر نہیں آ رہا تھا۔ درمیان میں ایک پہاڑی حائل ہو گئی تھی۔ بزبران کے اس پہاڑی تک آنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ پھر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اسے خیمے سے اٹھا کر یہاں لایا گیا اور پھر کسی خونخوار جانور کے حوالے کر دیا گیا۔ علاقے میں ایسے خونخوار جانوروں کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس طرح کا واقعہ بستی کے کسی شخص کے ساتھ آج تک پیش نہیں آیا تھا۔ بکوزان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ایک تو دوست کی موت کا صدمہ تھا، پھر اس دوست کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ بکوزان نے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو مجتمع کیا۔ اس کے پتھر جسم کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے نیچے آیا، گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے چلا تھا کہ اسے ایک محنتی نظر آ گیا۔ اس نے اسے فوراً ہدایت دی۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس پہاڑی پر لے آیا۔ سب نے مل کر بزبران کے پتھر جسم کو اتارا اور پھر اس جسم کو ایک خچر پر لاد کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بکوزان جب بزبران کا جسم لے کر بستی میں داخل ہوا تو پوری بستی میں کوہرام مچ گیا۔ بزبران کوئی معمولی شخص نہ تھا، وہ اس بستی کے ستونوں میں سے تھا، 3 بڑے ہنرمندوں میں سے ایک تھا۔ موسم کی نبض پر ہر وقت اس کی انگلیاں رہتی تھیں، اب وہی انگلیاں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ ریت کے مطابق یہ قافلہ رمز شناس سمار ملوک کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ سمار ملوک کو جیسے ہی محل میں اطلاع ملی وہ فوراً باہر آ گیا۔ بابا سائق کو بھی بلوا لیا گیا۔ بزبران کی لاش کو محل کے سامنے سرخ پتھر کے بنے چبوترے جس پر سبز قالین بچھا ہوا تھا رکھ دیا گیا۔ بابا سائق اور سمار ملوک نے اس کی لاش کا معائنہ کیا۔ بکوزان کی طرح ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ بزبران کو کس جانور نے ہلاک کیا۔ اس بستی میں اس نوعیت کی یہ پہلی ہلاکت تھی۔ رسم کے مطابق بزبران کے پتھر جسم کو 16 گھوڑوں کی کٹاری پر رکھا گیا اور یہ گاڑی دھیرے دھیرے میدان فنا کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ اس گاڑی کے پیچھے بابا سائق اور رمز شناس سمار ملوک چل رہے تھے۔ جب یہ گاڑی میدان فنا میں پہنچی تو اس بستی کی تمام عورتیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ اس ماتمی جلوس میں کوئی مرد شریک نہ تھا علاوہ بابا سائق اور رمز شناس کے۔ اجتماعی دعا کے بعد بابا سائق نے 2 بندوں کی مدد سے جو اسی کام کی غرض سے اس میدان میں موجود تھے بزبران کے پتھر جسم کو کھڑا کر دیا۔ پہلا پتھر بابا سائق نے اس کے پیر کے پاس رکھا، پھر رمز شناس سمار ملوک نے دوسرا پتھر دوسرے پیر کے پاس رکھا اور وہ دونوں دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایک ایک عورت آتی گئی اور اس کے جسم کے ساتھ پتھر رکھتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بزبران کا پتھر جسم سینے تک پتھروں میں چھپ گیا۔ پتھر رکھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جب بستی کی تمام عورتوں نے اپنے اپنے حصے کا پتھر بزبران کی چٹان موت پر رکھ دیا تو بابا سائق نے ان پتھروں پر مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس طرح یہ تدفین مکمل ہوئی۔ اس میدان فنا میں اس طرح کی بہت سی پتھر کی قبریں تھیں اور ان کے جسم اسی طرح سینے تک پتھروں سے ڈھکے کھڑے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مردہ جسم سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ ایک وقت آتا تھا کہ اگر ان کھڑی لاشوں پر بھاری ہتھوڑے برسائے جائیں تب بھی ان کا کچھ نہ بگڑے۔ میدان فنا بظاہر ایک قبرستان تھا، لیکن اسے ہماری دنیا کا آدمی دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی آرٹسٹ نے سینکڑوں مجسمے تراش دیے ہوں۔ یہ بڑے انوکھے مجسمے تھے۔ خیر، اس بستی کا ایک بڑا ہنرمند بزبران ابدی سفر پر روانہ ہو چکا تھا اور اس کی موت کے اسباب پر غور کرنے کے لیے بابا سائق اور سمار ملوک سر جوڑے بیٹھے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار اپنا سر کھجا رہے تھے اور ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تہکال کے بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے۔ آیا وہ زندہ ہے یا زندگی کی بازی ہار چکا ہے؟ اگر اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی مذموم حرکت ہے؟ اس بستی میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب بھلے مانس لوگ بستے تھے جو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور بستی کے قوانین پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ رائن کی تلاش کے سلسلے میں 2 کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اور ان کوششوں کے نتائج انتہائی بھیانک نکلے تھے۔ اب سناتن میدان میں تھا۔ اس نے اپنے کچھ شکاری میدان میں اتارے تھے۔ ان کا انتظار تھا کہ وہ کیا کر کے لوٹتے ہیں۔ بابا سائق نے وہ پورا دن سمار ملوک کے نیلے گنبد میں گزارا۔
ریشا ملوک دوپہر کا کھانا خود لے کر آئی۔ اس نے اپنی نگرانی میں ان دونوں کو کھانا کھلوایا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو سمار ملوک کو ساحل عمر کا خیال آیا۔ اس نے فوراً پوچھا، ریشا ملوک، اپنے مور کو بھی کھانا کھلایا؟ جی بابا، میں نے مویا کو بھیج دیا تھا کھانا لے کر، ریشا ملوک نے بتایا۔ اب قہوہ لے کر میں خود جاؤں گی۔ اسے یہیں نہ بلوا لیں؟ سمار ملوک نے بابا سائق سے پوچھا۔ ہاں بلوا لو، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر کوئی بات سوچ لے، بابا سائق نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی تو انہیں ساتھ لیتی آؤں گی، ویسے انہیں میں نے حالات سے باخبر رکھا ہوا ہے، ریشا ملوک نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا کیا تم نے۔ سمار ملوک نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ساحل عمر ریشا ملوک کے ساتھ مہمان خانے میں آ پہنچا۔ اس نے باری باری دونوں داناؤں کا ہاتھ چوما اور بڑے ادب سے دوزانوں ہو کر قالین پر بیٹھ گیا۔ تہکال کے اچانک غائب ہو جانے کا اسے بھی صدمہ تھا۔ اس نے اس کی تصویر بنائی تھی اور بہت دل لگا کر بنائی تھی۔ اس تصویر کے حوالے سے وہ اس کے بہت قریب تھا۔ پھر اس نے اسے چترو بھیل کے چنگل سے نکالا تھا۔ نہ صرف چترو بھیل کے شکنجے سے نکالا تھا بلکہ ریشا ملوک کی ملاقات کا ذریعہ بھی بنا تھا۔ اس طرح تہکال کے بہت احسان تھے اس پر۔ وہ اس کا ایک طرح سے محسن تھا۔ اس کی گمشدگی اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی تلاش میں نکل جائے، لیکن ابھی اسے بستی میں یا بستی سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ ویسے بابا سائق تہکال کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اگر تہکال اس دنیا میں نہیں رہا تھا تو پھر 2 دنوں میں یہ 2 اموات ہوئی تھیں اور ان اموات کے پیچھے کوئی گہری سازش کام کر رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جو ان معصوم لوگوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ رائن تو ابھی اپنے مدفن میں تھا۔ ساپہر کو سناتن کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے فوراً اندر بلوا لیا گیا اور ساحل عمر سے کہا کہ وہ ریشا ملوک کے ساتھ اندر چلا جائے۔ کسی مصلحت کی بنا پر ابھی وہ بستی والوں کے سامنے ساحل عمر کی آمد ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ساحل عمر فوراً اٹھ کر ریشا ملوک کے ساتھ اندر محل میں چلا گیا۔ سناتن کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اے سناتن، اس بستی کے بڑے ہنرمند، کیا تو بھی ناکام ہو گیا؟ بابا سائق نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناکام تو خیر میں نہیں ہوا، لیکن کوئی اچھی خبر میرے پاس نہیں ہے، وہ اداس لہجے میں گویا ہوا۔ جو کچھ کہنا ہے جلد کہہ اور صاف صاف کہہ، سمار ملوک نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ میں نے تہکال کی تلاش میں 6 شکاری روانہ کیے تھے، 2 باز، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ۔ ان میں سے صرف 1 باز واپس آیا ہے اور اس کا بھی ایک بازو زخمی ہے، شاید اس پر بھی کوئی افتاد پڑی ہے۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بستی کس طوفان کی لپیٹ میں ہے؟ بابا سائق نے آہ بھری۔ ضرور ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں کہ اوپر والے نے ہم پر آفتیں نازل کرنا شروع کر دی ہیں، سمار ملوک نے کہا۔ تہکال کے بارے میں کوئی خبر لایا ہے تیرا شکاری؟ بابا سائق نے سوال کیا۔ ہاں بابا، لایا ہے، سناتن بولا۔ جلد بتا، تہکال زندہ تو ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس باز کے ساتھ جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ یہ بات میں نہیں جانتا کہ تہکال کہاں ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بستی کے باہر موجود ہے۔ میرا شکاری اس کے چند بال اپنی چونچ میں دبا کر لایا ہے۔ وہ بال کہاں ہیں؟ کیا تو اسے اپنے ساتھ لایا ہے؟ لایا ہوں، یہ کہہ کر سناتن نے جیب سے احتیاط سے رکھے ہوئے بال نکال کر بابا سائق کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بابا سائق نے ان بالوں کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی تہکال کے بال تھے۔ ان بالوں کو دیکھ کر بابا سائق کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ وہ ان بالوں کو پہچانتے ہوئے بولے، ہاں، یہ بال میرے تہکال کے ہیں۔ اے سناتن، تو دیر نہ کر، فوراً اپنے شکاری کو لے کر بستی سے نکل جا۔ تجھے جو چاہیے وہ میں مہیا کر دیتا ہوں۔ بابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے اس کا انتظام میں خود کر لوں گا، سناتن اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں جاتا ہوں، دعا کریں کہ تہکال تک پہنچ جاؤں۔ ہاں تو جا، میں دعا کروں گا۔ سناتن دونوں داناؤں کے ہاتھ چوم کر نیلے گنبد سے نکل گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ 2 محنتی لیے، اپنے باز کو کندھے پر بٹھایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جائے۔ اتنے میں باز اس کے کندھے سے ایک سمت اڑا اور تھوڑا دور جا کر واپس اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ اس باز نے سمت کا تعین کر دیا تھا۔ سناتن اس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چل پڑا۔ یہ سمت کوہ ویراں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔